طلعت چوہدری صاحب دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ایک ہوتی ہے قانونی بیٹل، لیکن ایک ہوتی ہے کہ آپ مورلی اپنا کیس لوز کرتے جاتے ہیں، کمزور ہوتا جاتا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو ویزا اپلیکیشن تھی اسٹے کی، ایکسٹینڈ کرانے کی، وہ ظاہری بات ہے وہ جب ریجیکٹ ہوئی ہے تو اس سے ایک بڑا دھچکا لگا ہے آپ کے تاحیات قائد کی مورل پوزیشن کو بھی، کیونکہ یہ کوئی کسی نے سنگل ہینڈڈلی تو ڈیسیجن لیا نہیں ہے۔ جو رپورٹس یا ڈاکیومنٹس اٹیچ کیے گئے ہوں گے ان کو بھی دیکھا گیا ہوگا کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب کا یہ میڈیکل پرابلمز ہیں، یہ میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اس ریجیکشن سے بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے۔ عوام لوگ یہ کہتے ہیں جی آئیں واپس سامنا کریں، آئیں واپس سامنا کریں، کیوں نہیں آ رہے میاں صاحب؟ دیکھیں منیب صاحب، ایک تو سیمپلنگ آپ بات کرتے ہیں کہ سروے ہوا، آپ نے لوگوں کے انٹرویو کیے، ایک سیمپلنگ جو ہے وہ پچھلے 10 بائی الیکشنز میں ہوئی، اس میں کیا رزلٹ آیا؟ کشمیر کے الیکشن میں آج تک اپوزیشن نے اتنا ووٹ نہیں لیا، وہ ووٹ اتنا زائد ملا۔ اس کے بعد میں یہ تمام چیزیں جو ساتھ ہیں یہ بھی ایک سیمپل ہیں۔ اور وہ میاں نواز شریف کے نیریٹو، میاں نواز شریف کی جو معاملات ہیں اس پر انہوں نے مہر لگائی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات ان کی صحت، یہ اس پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رہی بات کہ بھی یہاں پر لا کر اس آدمیوں کو جو کہ انہیں لیگل جو انہیں ملنا چاہیے وہ تو دینے کو تیار نہیں۔ یعنی آپ یہ سن لیں کہ یہ اس کا میں اے سی اتار دوں گا، اس کو میں فلاں کر دوں گا، اس کا میں پنکھا بند کر دوں گا۔ یعنی جب وہ بیمار تھے اور ان کی حراست میں بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کو انہوں نے سیاسی ہتھیار بنایا۔ یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ انہوں نے ہماری بیماری کو ہماری کمزوری سمجھنے کی کوشش کی۔ یعنی وہ جو جان کا معاملہ تھا، جبکہ ان کے اپنے ڈاکٹر جو کہ آج وزیر صحت ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ، اس وقت بھی یہ لوگوں کو ایجنسیوں سے ڈاکٹروں کو اٹھوا کے انٹرویو کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ واقعی یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ یعنی یہ لوگ تو اس وقت بھی تیار نہیں تھے کہ ان کو کوئی میڈیکل کوئی ملے، سہولت ملے۔ ان کے یہ بڑے کم ظرف لوگوں سے ہمارا اس وقت واسطہ ہے، اور یہ ان کے لیے تو کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ بیگم کلثوم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ میری بات سنیں چوہدری صاحب، دیکھیں چلیں یہ ان کو آپ یعنی حکومت کو آپ کم ظرف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہباز صاحب کا بھی معاملہ ہم اٹھائیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں کم ظرف کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ایک آپ ٹرم یوز کرتے ہیں جی نیب نیازی گٹھ چوڑ، یا سب کچھ وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے انہیں اجازت ملی، وہ جب گئے، اب وہ عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں۔ یہ کم ظرف ہو سکتے ہیں لیکن نظام عدل تو موجود ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب نہیں آئیں گے تو کیا میسج دے رہے ہیں اس ووٹر سپورٹر کو جو کہ آپ کو ووٹ دیتا ہے کہ بھائی جب آپ کو لگے کہ عدالت کے اندر جو معاملہ ہے وہ بائسڈ ہے یا کوئی اور معاملہ بائسڈ، تو پھر آپ عدالتوں سے بھی بھاگ جائیں، عدالتوں سے بھی دور ہو جائیں، نہ عدالتوں میں جائیں، نہ کیسوں کا سامنا کریں۔ کیا اخلاقی پوزیشن ہے آج میاں نواز شریف صاحب کی 2 سال ملک سے باہر رہنے کے بعد، جب وہ عدالت کی طرف سے مفرور ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف وہ سزا بھگتنے آئے جس میں ایک جج صاحب جو کہ دنیا سے چلے گئے، جن کو بلیک میل کر کے سزا دلوائی گئی، وہ ویڈیو کا آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کیسا انصاف ہے کہ جو جج کہہ رہا ہے کہ میں بلیک میل ہو کے سزا دے رہا ہوں، مجھے بتائیں میں اس کا انصاف کہاں لے جاؤں؟ میں واٹس ایپ کی جے آئی ٹی سے لے کر اور یہ سارا کا سارا جو ارشد ملک کی ویڈیو ہے، مجھے انصاف کہاں سے ملے گا؟ میاں نواز شریف نے انصاف کے نظام کو، سلیکٹیو انصاف کو ایکسپوز کیا ہے۔ جے آئی ٹی سے لے کر ارشد ملک کی سزا تک جو کچھ ہوا ہے، ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ اگر انصاف دیکھیے نا، اور اگر آپ کون کہتا ہے، کیا عباسی صاحب یہ کہتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ بھی اس ملک میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں، یہاں پر احتساب۔ صاحب مجھے صرف ایک بتائیں، مجھے بتائیں، احسن اقبال صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ برادران، یہ تمام لوگ اپنے اپنی بیلز کے اندر، ان کو عدالتوں نے ہی انصاف دیا ہے۔ تو یہ آپ کو کون سا گلہ ہے کہ ایک انصاف میاں نواز شریف کو نہیں ملے گا، یہ باقی لوگ جو عدالتوں سے انصاف لے کے آ رہے ہیں ان کو کوئی خاص انصاف مل رہا ہے؟ یہ بھی عدالتوں کے سامنے فیس کر کے جیلوں میں جا کے بیل لے کے باہر آ رہے ہیں۔ منیب صاحب، بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ تاحیات نہ اہل، یہ مجھے بتا دیجئے کہ اور بلیک لا ڈکشنری میں کہاں جسٹیفائی کروں؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان ساروں کو، میرا تو سوال یہ ہے کہ ان کو اندر رکھنے کا جو رکھا گیا ہے
اس کا حساب کون دے گا؟ نواز شریف کا وہ ایک ایک لمحہ جس کو اس کی بیٹی اس کے خاندان سمیت پوری پارٹی سمیت ہمیں اندر رکھا گیا، ہمیں انصاف کون؟ یعنی یہ میری بات سنیں، یہ ہمیں پکڑتے ہیں، اندر بند کرتے ہیں، آوازیں بند کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم چھوٹ جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے وہ حمزہ شہباز کے 2 سال کا حساب کون دے گا؟ شہباز شریف کے کون دے گا؟ احسن اقبال کے کون دے گا؟ خاقان عباسی کے کون دے گا؟ مفتاح اسماعیل کا، رانا ثناء اللہ کے کون دے گا؟ گرفتار کروانا چاہتے ہیں۔ ایک منٹ، میں بھائی صاحب کے پاس آنے سے پہلے پرویز صاحب بھی ایک بات ہے، آپ کی جماعت کی طرف سے آپ نہیں لی، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا دیکھیے جی میاں صاحب باہر گئے، آپ کے کچھ تو آپ کے کولیگز نے یہ بھی کہا کہ بڑا پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، زرداری صاحب بیماری کے باوجود کیسز کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ملک میں موجود ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی اخلاقی پوزیشن دن بدن کمزور ہوئی ہے، یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم نے بھی لوگوں سے سوال کیا، چوہدری صاحب کہتے ہیں کیونکہ انصاف بھی بڑا رگڈ ہے، بائسڈ ہے، اس لیے میاں صاحب تو ناکردہ گناہوں کی سزا حاصل کرنے کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے۔ دیکھیے منیب، یہ تو فیصلہ اب میاں نواز شریف صاحب نے خود کرنا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے نہیں، یا ان کی کیا اخلاقی جو بھی پوزیشن ہے اس پہ نشان لگ رہے ہیں۔ لیکن ایک میں وہی بات کر رہی ہوں، ایک بات میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب زیادہ عرصہ باہر نہیں رہیں گے، دس از مائی پرسیپشن، نہیں رہیں گے۔ دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات میں بھی بالکل 100% اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں انصاف کے نام پر جو تماشے ہوتے رہے۔ آج راجہ جو ہمارے پرویز اشرف صاحب ہیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا، کتنا سمیت ان کی پارٹی راجہ رینٹل، راجہ اس آدمی کی جو آپ نے اس کی عزت کو ٹھیس ہوئے۔ ایک جسٹ ون کیس ان پوائنٹ، خورشید شاہ صاحب آج 2 سال ہوئے اندر ہیں اور ان کی ضمانت کا کوئی جو ہے بندوبست جو ہے وہ نظر ہوتا آ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں ہائی کورٹ نے بڑی ڈیمننگ انڈائٹمنٹ دی ہے جب ان کی ضمانت ٹھیک ہے۔ اب اچھا بات سنیے، باقی جو یہ اربوں کے جو گھپلے روز ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، ان پہ بھی ڈیمننگ انڈائٹمنٹس آئیں تو ہم کہیں ہاں انصاف کے دونوں پلڑے برابر ہیں۔ دوسرا راجہ صاحب کے کیس ان سے تو آزاد ہیں، ان کے نیچے تھوڑی نہیں، ان کے نیچے تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہر چیز سے آزاد ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہر چیز سے آزاد ہیں، یہ بھی ہر انصاف کے تقاضے سے، ہر جو ہے محکمے سے، ہر چیز سے آزاد ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے، جیسے یہ کہہ رہے تھے، یہ جو آپ لوگوں کے اوپر پوسٹر اور سٹیکر چپکا دیتے ہیں کرپٹ ہونے کا، اور ان کو سالوں تک آپ ان کی جو ہے ان کی عزت کا ملیہ میٹ کرتے ہیں، ان کے وہ تمام عرصہ جو وہ جیلوں میں رہتے ہیں، اپنوں سے دور رہتے ہیں، جو ان کے یہ سائیکلوجیکل امپیکٹ، آخر انسان ہی ہے نا، اس کا بھی تو کوئی ازالہ ہونا چاہیے۔ پورے مغرب میں جس کی ہم دیتے ہیں بڑی خوشی سے اور بڑے فخر سے، ہم اس کی بڑی، ان کی پارٹی بڑی اس کی دیتی تھی مثالیں کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا، تو وہاں جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے، اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے، مطلب جھوٹے الزامات لگائے جائیں یا کچھ کیا جائے۔ ہاں، اور سلینڈر کرنا، جو یہ ہماری فردوس آپا تو بہت خوشی سے کرتی تھی، باقی سب بھی کرتے ہیں ان میں، اگلے پر منہ بھر کے الزام لگا دینا، چور ڈاکو کہہ دینا۔ ارے بھائی، جب تک کچھ پروف نہ ہوا ہو، ہم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو نشانہ کرتے کرتے خود کو مار گرایا ہم نے، اور ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔